وہ ہمارے ہیں رائیول، اور ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن معاشی صورتحال کو دیکھا جائے موجودہ تو اس صورتحال کے اندر ہم اپنے پیرو پہ کھڑے نہیں ہیں۔ بس ہوا نکل گئی۔ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو آنکھیں بھی دکھا سکیں آپ، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں کسی کو سن رہا تھا تو اس کے الفاظ یہی تھے کہ اب وہ دور ختم، پہلے دور ہوا کرتا تھا کہ آپ کے پاس جتنی ہیوی آپ کی تلوار ہے، اچھی تلوار ہے، تیز تلوار ہے، آپ جنگ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد بندوقوں کا دور آ گیا، بارود کا دور آ گیا، پھر یہ دور آ گیا جی اٹامک انرجی کا، اٹامک بم آپ کے پاس ہیں، تو جس کے پاس جتنی پاور ہے وہ جیت جائے گا۔ اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، اب دور ہے اکانومی کا۔ آپ لوگ رونا بند کیجیے۔ بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ نمشکار دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں آپ لوگ سوستھ ہوں گے۔ ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ اسی طرح میرے ویڈیو کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور ہو سکے تو اتنا شیئر کریے۔ تو زیادہ سمے نہ لیتے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ 67 میں ہم نے کیا زبردست، 99 میں کارگل کا وار ہم نے لڑا زبردست، 71 کا وار سامنے تھا، سب کے سامنے ہے وہ صورتحال، لیکن اس کنڈیشن کے اندر کہ جہاں پہ آپ کی ابھی تک کی ڈیموکریسی کے اندر پاکستان میں ایک بھی حکومت نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا ہے، 6 سے زائد مرتبہ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی آئی، ریپبلک ڈیموکریسی پاکستان کے اندر، جبکہ انڈیا کے اندر انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے جو حکومت جو دور ہوتا ہے، جیسے 5 سال کا ہمارے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے، تو انہوں نے اپنا 6 سے زائد مرتبہ اپنا جو دور ہے، دور اقتدار ہے، وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ آئے دن کسی کو نااہل کیا جاتا ہے، کسی کو یہاں سے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، کسی کو یہاں ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لایا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر نہ آپ کی معاشی حالات بہتر ہیں، نہ آپ کے سیاسی حالات بہتر ہیں۔ ایون یہ دیکھیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر جو نارمل سیلری لینے والا بندہ ہے وہ 15 سے 20 ہزار ہے، انڈیا کے اندر کم از کم 70-80 ہزار ہے، جبکہ امریکہ کی ہم اگر کمپیریزن میں ہم بات کریں تو وہ تقریباً 15-20 ہزار ڈالر ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پہلے تو آپ دشمن کو دھمکی دینے کی بجائے اپنے معاملات درست کریں، اپنے گریبان جان کے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، عوام کو کیا مل رہا ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، جب بھی آپ نے کسی عوام کو ایک مائنڈ سے تبدیل کرنا ہے تو ان کے اندر نا محب وطنی کا جو ایک جذبہ ہے اسے اٹھائیں کہ محب وطن، پراؤڈ پاکستانی، ہاں ہونا چاہیے، میں بھی پراؤڈ پاکستانی ہوں۔ آئی نو کہ میرا جو ایریا ہے ڈسٹرکٹ غزر، وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے شہیدوں کی وادی، ہر ایک 2-3 کلومیٹر کے بعد پاکستان کا جھنڈا آپ کو نظر آتا ہے اور وہ شہید کی مزار ہوتی ہے، ہم قدر کرتے ہیں۔ لیکن اس پورے صورتحال کے اندر آپ یہ بھول گئے کہ انڈیا نے 5G لانچ کیا، چائنا ریسرچ کرا 6G پہ، اور یہاں پہ ہمارے پاس صرف جی ہے، کوئی نہیں ہے، صرف جی ہے، ہاں جی، یس جی، اوکے جی، سر جی، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پرسوں ہی انہوں نے بات کی، سہیل وڑے صاحب نے جو ہمارے بڑے کریڈیبل صحافی ہے، انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہاں پہ ہاں ملایا جا رہا ہے وہ شہباز شریف سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انڈیا کے پاس 5G، چائنا کے پاس 6G، ہمارے پاس ہاں جی۔ اب ہاں جی کو لے کے میرے معاشی صورتحال کو دیکھیں تو آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، مجھے غربت کی لکیر سے اتنے نیچے لے کے آ گئے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں کہ میں غربت کی لکیر سے میں اوپر چلا جاؤں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو نارملی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہو ملک چلانے کے لیے، پاکستان کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس کل ملا کے ہمارے پاس $4 بلین ہیں۔ آپ کے انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس $500 بلین ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے پاس $50 بلین ہیں۔ تو آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ مقابلہ کریں غربت سے، آپ مقابلہ کریں سب سے ورس ہمارا صحت کا نظام ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، سب سے گندا ہمارا سسٹم پانی کا نظام ہے، صاف پانی مہیا ہے نہیں۔ آپ کے پاس صحت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، روڈ کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، تعلیم کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اکانومی پہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں، اور کل ملا کے اگر ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، دوسری سائڈ پہ دشمن کو مات دینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ دونوں اس طرح نہیں چل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر کریں اور دشمن آپ کا مثال دے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دشمن کہے کہ یار یہ دیکھیں جی 71 میں آپ کا جو بنگلہ دیش وہ بنا تھا، آج کہاں پہ ہے، کیا بات ہے۔ دشمن یہ کہے کہ پاکستان کے بارے میں یار یہ دیکھیں، اوکے ہم سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن جادیو کے ساتھ بھی ہم نے کیا، ابھی نندن کو بھی ہم نے واپس کیا تاکہ تعلقات بہتر ہو۔ 99 کے اندر واجپئی جی کی ملاقات ہوئی، 2003 کے اندر مشرف کے ساتھ سارک کانفرنس اسلام آباد میں جو ہوا ادھر ملاقات ہوئی، لیکن اینڈ آف دا ڈے آج آ کے
मुलाकातों को बेहतर से बेहतर करने की बजाय आप उनके साथ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ पता नहीं वो न्यूक्लियर पावर यूज करने की बात हुई 2019 के अंदर, जनरल बाजवा ने उनको रोका इमरान खान को, ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है अखबारों में भी, सारा कुछ हमारे पास क्रेडिबल खबर है ये। लेकिन ये है कि आज आप कलम से लड़े, आज आप टेक्नोलॉजी से लड़े, आज आप किताब पे लड़े, आज आप इल्म पे लड़े, रादर ये कि आपकी जंग हो टैंकों से हो, एयरफोर्स, क्या रखा हुआ है इसके अंदर। नुकसान उनका नहीं है, नुकसान हमारा नहीं, बल्कि नुकसान हम सब का है। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया और वही अब उसका जामिन है। जिस तरह हम एज मुस्लिम खाना काबे के बारे में कहते हैं, या अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में कहते हैं, तो अब उसे क्या कह सकते हैं कि मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें, क्या उनका इलेक्शन नजदीक है? इंडिया के इंडिया के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और यहाँ तक कि G20 का बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। अच्छा, वही अब ये देखें, लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद इलेक्शन हुए मोदी की हुकूमत में हुआ, तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है, अपनी ही फौज पे आप हमला करवाएं, ठीक है। और मोस्टली जो भी कौम होती है ना, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो उसकी होती है ना, उससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं हमारे लिए। तो उस पर जब हमला होता है तो वो कहते हैं जी ये फलां मुल्क ने करवाया, तो हमारी अगर हुकूमत में है तो हम इसका बदला लेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे सारी जो अंदरूनी कहानी ना, वो ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी दोबारा आने वाला है। और इस तरह की फिर कहानियां तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान में कहानी चलती रही, लेकिन कब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई हमारी हुकूमत उसने अपना टेन्योर पूरा किया हो? कभी भी नहीं हुआ ना, ठीक है। अब बाकी छोड़े, आपने अपने, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मौत में फातिमा जना जिनको आप मदर मिल्लत कहते हैं, उनके साथ क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें जी जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है, एक बहुत अच्छे हमारे एक लीडर थे, उनके साथ क्या किया। तो आप अगर तरीक देखें तो हम, और पीछे होता कौन है? और बेसिक हमारा मेन वजूहात ही यही है कि जी हम पीछे रह रहे हैं और हम किसी को आंखें, ठीक है, आंखें तो दिखा सकते हैं, आंखें दिखाने के क्या होता है, ठीक है। पंजाबी में एक कहावत है, उलारी मारी दोनों बराबर, कि अगर आप किसी को इशारा करते हो और मार देते हैं वो बराबर ही है, ठीक है, जिस तरह वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें आप, क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर खत्म। पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास है, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही खत्म हो गया, अब दौर है इकोनॉमी का, जिसकी जितनी स्ट्रांग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकोनॉमी का मुकाबला करें, ठीक है। अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है।